بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ خلفائے راشدین کے عہد کے بعد جس واقعے نے اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا ہے وہ ان کی شہادت کا عظیم واقعہ ہے۔ بغیر کسی مبالغے کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے کسی المناک حادثے پر نسل انسانی کے اس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے جس قدر اس حادثے پر بہے ہیں۔ 1400 برس کے اندر 1400 محرم گزر چکے اور ہر محرم اس حادثے کی یاد تازہ کرتا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم خوچکا سے دشت کربلا میں جس قدر خون بہا تھا اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے دنیا اشک ہائے ماتم و علم کا ایک ایک سیلاب بہا چکی ہے۔ آج اگر جستجو کی جائے دنیا کی کسی زمان میں بھی کوئی کتاب ایسی موجود ہے جو حادثے کربلا کی تاریخ ہو تو واقعہ یہ ہے کہ ایک بھی نہیں۔ اہل بیت شروع سے اپنے تئیں خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان کی موافات کے بعد تخت خلافت خالی ہوا۔ یزید بن معاویہ پہلے سے ولی عہد مقرر ہو چکا تھا، اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا۔ حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت کرام کی طرفداروں کی تعداد زیادہ تھی۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ آپ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی سفر کی تیاری کرنے لگے۔ آپ کے دوستوں اور عزیزوں کو معلوم ہوا تو سخت پریشان ہوئے۔ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی اور زمانہ سازی سے واقف تھے، بنی امیہ کی سخت گیر طاقتوں سے بھی بے خبر نہ تھے۔ انہوں نے اس سفر کی مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ یہ سن کر بڑے پریشان ہیں، آپ عراق جا رہے ہیں، مجھے اصلی حقیقت سے آگاہ کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے عزم کر لیا ہے کہ آج ہی کل میں روانہ ہوتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، خدا آپ کی حفاظت کرے، کیا آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے دشمن کو نکال دیا ہے اور ملک پر قبضہ حاصل کر لیا ہے؟ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو بڑے شوق سے تشریف لے جائیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، حاکم بدستور ان کی گردن دبائے بیٹھا ہے، ان کی گماشتے برابر اپنی کارستانیاں کر رہے ہیں، تو ان کا آپ کو بلانا در حقیقت جنگ کی طرف بلانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ وہ آپ کو دھوکہ نہ دے، دشمن کو طاقتور دیکھے تو خود آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائے، مگر آپ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہ ہو اور اپنے ارادہ پر قائم رہیے۔ جب روانگی کی گھڑی بالکل قریب آ گئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر دوڑے آئے۔ اے ابن عم، انہوں نے کہا کہ میں خاموش رہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا نہیں چاہتا۔ میں اس بارے میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں، میں اس راہ میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے دغاباز ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیے، یہی قیام کیجیے، کیونکہ یہاں حجاز میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر عراق آپ کو بلاتے ہیں تو ان سے کہیے پہلے مخالفین کو اپنے علاقے سے نکال دو، پھر مجھے بلاؤ۔ اگر آپ حجاز سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن کی طرف جائیے، وہاں قلعے اور دشوار گزار پہاڑ ہے، ملک کشادہ ہے، آبادی عموماً آپ کے والد کی خیرخواہ ہے، وہاں آپ ان لوگوں کی دسترس سے باہر ہوں گے، خطوں اور قاصدوں کے ذریعے اپنی دعوت پھیلائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے ابن عم، میں جانتا ہوں تم میرے خیرخواہ ہو، لیکن اب میں عزم کر چکا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ نہیں مانتے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اسی طرح قتل نہ کر ڈالے جائے جس طرح عثمان بن عفان کو اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کیے گئے تھے۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جوش میں آ کر کہا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ بال پکڑ لینے اور لوگوں کے جمع ہونے سے آپ رک جائیں گے تو واللہ میں ابھی آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لوں، مگر آپ پھر بھی اپنے ارادہ پر قائم رہے۔ اس طرح اور بھی بہت سے لوگوں نے آپ کو سمجھایا۔ آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ خط دیکھتے ہی اپنے ارادے سے باز آ جائیے، کیونکہ اس راہ میں آپ کے لیے ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے لیے بربادی ہے۔ اگر آپ قتل ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت آپ ہی ہدایت کا نشان اور ارباب ایمان کے امیدواروں کا مرکز ہے۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے